امید صبح و جمال 42ویں قسط۔ قفس میں رہ کے بھی زندہ رہوں تو کیسے رہوں، اندھیری رات کو میں دن کہوں تو کیسے کہوں، دنیا چاہے کہ ہر سانس پوچھ پوچھ کے لوں، گھٹن میں حبس میں ہوش ہوش جیوں تو کیسے جیوں، میرے قلم پہ بھی چاروں طرف سے پہرا ہے، لڑائی لڑنی ہے لیکن لڑوں تو کیسے لڑوں، کوئی تو ہو جو میری بات سن بھی سکتا ہو، سماعتوں کو میں حیراں کروں تو کیسے کروں، جو سوچتے ہی نہیں ان کے بیچ رہتی ہوں، کسی کو اپنا بھلا کہوں میں تو کیسے کہوں۔ شاندار کمرہ تھا، وہ بیڈ پہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی رہتی، اس کے بیڈ کے سرہانے ایک خوبصورت بٹن لگا ہوا تھا جو اس خاتمہ کے لیے تھا جو ہر وقت اس کی خدمت پر ماور تھی۔ کیسی شاہانہ زندگی تھی جو اس سے کبھی نہیں گزاری تھی۔ وہ شخص جسے ایک عالم بڑا کہتا تھا اس کے حق میں اتنا ہموار تھا کہ پتھر روئی میں ڈھل جاتا تھا، گویا اسے یہاں ساتھ وہ کتنی عزت سے لایا تھا، حالانکہ وہ گھبرائی ہوئی بھی تھی اور مصرف بھی تھی، مگر اسے بہت سے گر آتے تھے۔ یہ ہے وہ غریب خانہ جسے آپ نے رونق بخشا قیمتی کر دیا امامہ۔ اس کے سامنے مناسب فاصلے پر ٹھہرتے ہوئے تعظیم سے جھکا۔ امیمہ نے اس سراری کیفیت میں اپنی چادروں کو پیشانی پہ کھینچا۔ ٹیک اٹ ایزی امیمہ، میں جانتا ہوں آپ عدت میں ہیں، میں آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، بالکل کمفرٹیبل رہیے، میں آپ سے پھر بات کروں گا جب آپ عدت کی مدت گزار لیں گی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ مسکرا کر کہتا وہ چلا گیا تھا۔ کتنے دن بیتتے چلے گئے، امامہ نے دوبارہ اس کی جھلک بھی نہیں دیکھی۔ فاطمہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، وہ اکثر اس سے سوال جواب کرتی رہتی، خاص کر سلمان کے متعلق۔ سلمان خود یہاں نہیں رہتا؟ اس سے پہلی بار پوچھا تھا۔ جواب میں ملازمہ پہلے حیران ہوئی، شاید اس بےعزتی کے لیے جو سلمان کے ایسے ذکر پہ تھی کہ یہاں ان کے سر کا بہت احترام سے نام لیا جاتا تھا۔ جی نہیں میم، سر یہاں کبھی کبھار آتے ہیں، مگر جس دن سے آپ تشریف لائے ہیں سر نہیں آئے، البتہ آپ کی خیریت 2 بار کال کر کے ضرور پوچھتے ہیں۔ امیمہ اس جواب پہ کچھ محجوب سی ہو گئی، دل عجیب سے احساس سے لبریز ہو گیا۔ کیا گھر میں اور بھی ملازم نہیں؟ امیمہ نے احتیاط کے طور پر یہ سوال کر لیا تھا۔ ایک مالی ہے اور ایک واچ مین جو گیٹ پہ ہوتا ہے، یہاں پھر میں ہوں اور بس، لیکن وہ دونوں اندرونی حصے میں نہیں آ سکتے۔ ملازمہ معتب تھی۔ امیمہ مطمئن ہو گئی، گویا پوری طرح۔ آپ کو کچھ چاہیے میم؟ اس سوال پہ امیمہ چونک اٹھی۔ نہیں، تم جاؤ۔ ملازمہ چلی گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ امیمہ جب کمرے کی فضا سے گھبراتی تو چند لمحوں گھر میں نکل جاتی تھی، کبھی لان میں کبھی کچن میں بھی جھانک لیتی۔ 1-2 بار اس سے خود بھی کوکنگ کی۔ تم نے برا تو نہیں مانا میری مداخلت پہ؟ اسے دوستانہ انداز میں ملازمہ سے سوال کیا تھا، جو اسے وہاں آتے دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں سائڈ پہ ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سوال پہ بھکلا گئی۔ استغفر اللہ میم، یہ آپ کا گھر ہے، سر کا حکم ہے آپ کا ہر آرڈر مانا جائے، آپ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ ملازمہ کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی امیمہ کے لبوں پہ مسکان بکھر گئی تھی۔ چلو، یہ بھی ان کا ہم پہ قرض ٹھہرا، اس سے سلوک کا۔ آج ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل کوئی اعتراض نہ کرنا، خود ہی اپنے سرکار کا آرڈر سناتی ہو کہ میرا ہر حکم ماننا ہے تو اٹس مائی آرڈر۔ ملازمہ کو سراسیمہ ہوتے پا کر اس سے ہلکے پھلکے انداز میں اس سے کہا کہ واقعی ملازمہ بھی ریلیکس ہو گئی۔ کھانا بنا کر اس سے عصر کی نماز ادا کی، پھر ذرا واک کے خیال سے لان کی سمیت آ گئی۔ یہ وقت سورج کے غروب ہونے کا ہوتا ہے، اس ٹائم سب سے کو دیکھنا بنائی کو قوت دیتا ہے، اور وہ نیچر کے ساتھ ہمیشہ سے محبت کرتی تھی۔ ارے باپ ہے فوڈ شوٹ والے، قسم رب دی دل کرتا تجھے جی بھر کے گالیاں دوں، تو نے میرے اتنے بڑے بڑے نقصان کر ڈالے۔ وہ اپنے دھیان میں تھی، اس دھائی دیتی پکار پہ ایک دم ٹھٹکی، بلکہ ڈر کے مارے ساکت سی ہو گئی۔ وہ عجیب مخلوق تھی، نہ مردانہ نہ زنانہ، بلکہ ان کا مکسچر۔ وہ تو دیکھتی رہ گئی، لباس زنانہ تھا مگر چال ڈھال مکمل مردانہ، آواز تک میں، مگر بات کرنے کا انداز عورتوں کی طرح کا تھا۔ ارے سسرے، دل کرتا تیرے پہ موٹے موٹے گال جو تو نے اپنے ہی کھانے کھا کھا کر اتنے صحت مند بنا لیے انہیں کینچی سے کاٹ دوں۔ میرا قسم مجھے آ کر ٹھڈو سے مارے گا اسے کہ میں نے تیرے بتائے طریقے سے اورنج سکوائش بنانے کی خواہش میں اتنے پیسے برباد کر دیے۔ میرا حساب کرنا انوری، 1.5 کلو شکر، پورے 5 کلو کی نو،
ढेर सारी लकड़ियाँ कि गैस تو آتی نہیں جو میں نے پھونکی، اس کے علاوہ وہ بجلی جو چولہا چلانے میں چھونکی اور گرائنڈر چلا چلا کر برباد کی، نمک الگ جو میں نے 52 دستے میں ڈالی کا کوٹا تھا، ہائے رے ربا، تیسرا سڑے چھاپا، تو نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے اورنج اسکویش بنانے کا وعدہ دے کر میں نگوڑی تیرے پیچھے لگ کر برباد ہوتی رہی، ارے وہی بات، صرفہ کر کے ستی، آٹھا کھا گئی کتی، احتجاج دھائیاں سیاپے۔ امیمہ کو ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل لگا، اسے سمجھ آئی یہ خواجہ سرا ہے اور یقیناً یہی مالی ہے جس کے متعلق ملازمہ نے بتایا تھا کہ وہ اس وقت بھی پودوں کو پانی دینے میں مصروف یہ خال دہائی کر رہا تھا۔ امیمہ کو یاد آیا اسد نے بھی اپنے اغوا کے متعلق بتاتے ہوئے خواجہ سراؤں کا ذکر کیا تھا جو سلمان کے خاص خیرخواہ تھے اور اس کے وفادار تھے۔ اس سے گہرا متاسفانہ سانس بھرا اور وہیں سے پلٹ آئی۔ دل یادوں کے ہمراہ بوجھل ہو چلا تھا، اب اس کا لان میں ٹہلنے کا ارادہ بدل چکا تھا، پتہ نہیں وہ کھانا بھی کھاتی رات کو جو بنایا تھا یا نہیں۔ ہنستے ہوئے تصویر بنا کے بھیجتی، ماں کیسے یہ جانتی میں ٹھیک نہیں۔ اس کے آنسو بہت سے ملال کے احساس کے ساتھ بہہ نکلے تھے۔ عزیز لوگو کہاں گئے ہو اداس کر کے حیات میری، عزیز لوگو کہاں سے ڈھونڈوں وہ میٹھی باتیں، وہ دھیمے لہجے، محبتوں بھرا وہ غصہ، تمام اپنوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ملال رکھنا۔ عزیز لوگو تمہاری یادیں دل شکستہ کو ناتواں سے ناتواں تر کر رہی ہیں، عزیز لوگو کبھی تو آؤ خواب میں بھی، عزیز لوگو کہاں گئے ہو اداس کر کے حیات میری۔ وہ تسلسل سے روتی تھی، دادو کا کمرہ ویسے کا ویسا تھا، نماز کی چوکی پہ بچھا جائے نماز، ان کی تصویر جو ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی اور وہ اس کا دانہ دانہ گراتی زیر لب پڑتی رہتی۔ سندلین نے بار بار چومی تو آنکھوں سے بہتا سیل رواں شفاف موتیوں کو غمناک کرتا چلا گیا۔ کبھی یاد کرو گی سندل، اتنا ستاتی ہو دادی کو مت ستایا کرو بیٹی۔ اسے لگا دادی پھر سے اس کے سامنے آن بیٹھی ہیں، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ آپ کیوں چلی گئیں؟ مجھ سے ملے بغیر کیسے جا سکتی ہیں آپ دادو؟ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ حسین شاہ نے اسے اداس مسکراہٹ کے ساتھ ایک نظر دیکھا۔ ملے بغیر وہ نہیں تم گئی تھی سندلین، پہل تمہاری طرف سے ہوئی اور پھر اپنا کوئی نشان بھی نہ چھوڑا۔ تمہیں پتہ ہے آخری وقت تک تمہیں یاد کرتی رہی، تمہیں دیکھنے کی تڑپ لیے دنیا سے گئیں۔ حسین شاہ کے لیے تفصیل سے بات کر رہا تھا، وہی حسین جس کے پاس کبھی ڈھنگ سے اس کے لیے اور دادوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، اگر کبھی کبھار آتا تو بس سویا رہتا یا پھر اپنی پسند کے کھانے بنوا کر کھا کر چلتا بنتا۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ سنتلیل نے اسے حیرت سے دیکھا تو حسین اس سے بڑھ کر حیران نظر آنے لگا۔ مجھے کہاں جانا تھا؟ جہاں ہمیشہ رہتے تھے، جہاں جانے کی تمہیں جلدی رہا کرتی تھی، وہ کچھ طنز سے بولی۔ حسین شاہ کے چہرے پہ افسردگی کا تاثر بڑھ گیا۔ اب میں کہیں بھی نہیں جاتا، دادی کے کمرے میں ہی رہتا ہوں۔ اس جواب نے سنتلین کو پھنچکا کر دیا۔ کیا واقعی؟ اسے کسی طور بھی یقین نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سچ ہے اب۔ حسین شاہ کی اداسی مستقل تھی۔ اور تمہارا کام؟ وہ حیران سے حیران تھی۔ کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ عجیب کیفیت ہے سنتلین، جیسے میں خود کو بھی سمجھ نہیں پا رہا۔ حسین شاہ کا لہجہ و انداز الجھا ہوا تھا، پریشان کن تھا۔ سندلین اجنبے میں مبتلا اسے یک تک تکے گئی۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس کی حیرت تمام نہیں ہوتی تھی۔ دادو کی جدائی کی وجہ سے؟ کچھ دیر بعد وہ خود ہی بولی تھی۔ حسین شاہ نے کاندھے اچکا دیے۔ شاید۔ وہ گمسم تھا، کھویا کھویا تھا۔ تمہیں پتا ہے دادو نے جانے سے قبل مجھ سے بہت باتیں کی تھیں، وہ بہت اداس تھیں، بہت زیادہ اداس ہو رہی تھیں۔ وہ جیسے انہی لمحوں میں سانس لیتا بولنے لگا۔ سندلین کی ہر حس سماعت بن گئی۔ کیوں؟ کیا وہ بیمار ہو گئی تھیں؟ نہیں، بالکل ٹھیک تھیں۔ حسین شاہ نے سر نفے میں ہلا کر تردید کی۔ انہیں ہم دونوں کا دکھ مار رہا تھا سندلین، انہوں نے کہا تھا وہ شاید اپنی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکی ہیں، جو ہم دونوں وہ نہیں بن سکے جو انہوں نے ہمیں بنانا چاہا تھا۔ وہ افسردگی سے بتا رہا تھا۔ سندلین دانستہ خاموش رہی۔ تمہیں یاد ہے سندلین،
دادو مجھے اکثر کہتی تھیں وہ میرے ہمراہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ سنلین نے سر اسوات میں ہلایا۔ انہوں نے تمہارے جانے کے بعد پھر بہت زیادہ مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ میں ان کے ساتھ عمرے کے لیے چلوں، ساری مصروفیات ترک کر دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکا۔ دانستہ انہیں ٹالتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے راختِ سفر باندھ لیا۔ وہ بولتے ہوئے آواز بھیگ جانے کے باعث تھم گیا، رک گیا اور جیسے نہ بولنے کی قسم کھا لی۔ سنلین نے سائڈ ٹیبل پہ دھری بک اٹھا لی جس کے پہلے صفحے پہ بھلے شاہ کی نظم درج تھی۔ اسے یاد آیا دادو اکثر آواز بلند یہ کلام پڑھا کرتی تھیں۔ اس کے لب از خود انہی کے انداز میں ادائیگی کرنے لگے۔ اوکھے پندے لمبیاں راواں عشق دیاں، درد جگر سخت سزاواں عشق دیاں، اللہ 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 اللہ، ہر دل ہر تھاں وچ عشق سمایا اے، عرشک فرش تے عشق نے قدم ٹکایا اے، این باطن این الحق صداواں عشق دیاں، اوکھے پندے لمبیاں راواں عشق دیاں، اللہ 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 اللہ۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی مگر آنسو آنکھوں سے تسلسل سے گر رہے تھے۔ حسین شاہ جو سر جھکائے بیٹھا تھا اسے دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرانے لگا۔ کتنے تاسف کی بات ہے نا سنلین کہ اپنی زندگی میں جو ہستی ہماری توجہ کے لیے ترسی رہی، ہماری قدرت کی متلاشی رہیں، ان کے جانے کے بعد ہم ان کو یاد کرنے میں دنوں کے حساب سے وقت نکال لیتے ہیں، مگر ریاست سے کہتا وہ ایک دم سے پھر خاموش ہو گیا۔ جن کے بغیر جینا سہانے روح ہے، ان کے بغیر جینا پڑے تو یہ بہت پینفل احساس ہے حسین شاہ۔ مجھ سے بڑھ کر یہ کون جانتا ہے جسے ساری زندگی اس احساس کے ساتھ گزاری ہے۔ ہاں تمہارے لیے یہ احساس نیا ہے۔ سندل کا انداز چھپتا ہوا نہیں تھا، اس کے باوجود حسین شاہ کو چپ لگ گئی تھی۔ تم دادو کے بارے میں بتا رہے تھے؟ سنلین نے اسے بولنے پہ اکسانا چاہا۔ دادو عمرہ نہیں کر سکی، اب میں جا رہا ہوں وہاں، مگر ایک پرابلم ہے، ٹکٹ 2 ہیں عمرہ کے، بیکاز میں نے دادو کے لیے بھی اپلائی کیا تھا۔ مگر تو مجھے لے جاؤ، وہ جس بے اختیاری میں بولی خود بھی حیران رہ گئی، پھر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ مگر میں تو تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی نا؟ ہاں، یہ سفر اپنی مرضی سے جاری نہیں کیا جا سکتا۔ ساری زندگی اللہ کی حدوں کو بڑی خوش اسلوبی سے پھلانگنے والے اگر توبہ کے ارادے سے جانے والی سفر پہ بھی حدود اللہ کو پھلانگ دیں گے، اللہ کے احکام کو نہ مانتے ہوئے، تو پھر اس سفر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے توبہ تو کیا قبول ہوگی، مزید عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حسین شاہ کے جواب اور پرتپاری نے اسے ششر کر دیا تھا۔ یہ تم ہو حسین؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ تم اتنا کیسے بدل سکتے ہو؟ اس بات پہ حسین شاہ افسردگی سے مسکرایا۔ دادو اکثر کہا کرتی تھیں حسین شاہ میں ہر وقت تمہاری ہدایت کی دعائیں مانگتی ہوں بیٹے، کیسے ممکن ہے قبول نہ ہو؟ ہاں یہ سوچ کر افسردہ ہو جاتی ہوں کہ شاید تمہاری تبدیلی کو دیکھنا میرے نصیب میں نہیں۔ وہ ایک دم چپ کر گیا، سنتلین کے ہونٹ بھینچ کے۔ انہوں نے اکثر مجھے ایک بات سنائی تھی کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو ماما کی طبیعت بہت خراب تھی، مگر میری بھی بہتر نہیں تھی۔ مجھے جب چائلڈ ہاسپٹل ایڈمٹ کیا جا رہا تھا تو ماما نے دادو سے کہہ کر مجھے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا تھا اور میرے کان میں کہا تھا، آپ کا نام محمد حسین ہے، آپ کو میں نے اللہ سے اللہ کی خاطر لیا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وعدوں میں اللہ سے سچا کوئی نہیں، آپ بڑے ہو کر اللہ کے منتخب کیے کاموں میں لگ جاؤ گے انشاءاللہ۔ دادو بتاتی تھی سنلین کہ پھر ماما اس دنیا سے چلی گئی تھی اور میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ آخری وقت میں دادو نے مجھے بتایا تھا کہ جب تم چھوٹے تھے تب سے ہی میں تمہارے لیے قرآن کی وہ محسوس آیت پڑھتی تھی جس میں اللہ نے اولاد کی ہدایت کے لیے پڑھنے والے کے ساتھ وعدہ کیا ہے دعا کی قبولیت کا۔ کتنے خوش نصیب ہو تم حسین شاہ، کیسی کیسی انمول محبتیں تمہارے نصیب میں لکھی گئیں۔ سنلین کو اس پہ رشک آیا۔ یہ ہدایت تم کیا سمجھتے ہو؟ صرف دادو کی مناجات اور تمہاری ماما کی دعاؤں کا تو فیل ہے؟ نہیں، بلکہ تم روز اول سے ہی اپنے حالی کی ہاتھ نظر کرم پہ تھے۔ یہ کایا پلٹ اسی قادر متعلق کی کرشمہ سازی کا نتیجہ ہے۔
وہ مزید کہہ گئی۔ حسین شاہ نے تاکیدی انداز میں سر جھکا لیا۔ اگر تمہارا شوہر راضی ہو جائے تو میں اس کے لیے بھی انتظام کروا دیتا ہوں۔ کچھ توفیق سے حسین نے اسے مخاطب کیا تھا۔ سندلین کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ فوری جواب دینے کے قابل نہیں رہی گویا۔ کیا ہوا حیریت؟ حسین شاہ اسے الجھ کر تکنے لگا۔ سندین عجیب دلگداز انداز سے مسکرائی۔ نہ سن سکو گے میری کہانی میری زبانی، تمام دکھ ہے، تمام دکھ ہے، تمام دکھ ہے۔ میں اپنے ہونے پہ کب سکھی ہوں، بہت دکھی ہوں۔ نہ خاص دکھ ہے، نہ عام دکھ ہے، تمام دکھ ہے۔ وہ ایک دم گھٹ گھٹ کر ایسے رونے لگی کہ حسین شاہ پریشان فکر مند اسے دیکھتا چلا گیا۔ کچھ نہیں بولا، جانتا تھا اب وہ سب کہے گی، وہ سب جس سے اسے رلایا اور تڑپایا۔ حسین شاہ، تم ایسے کنجلے انسان تھے، اتنے عزیز، اتنے خاص، اتنے پیارے تھے کہ تمہیں جیتنے کی ہر کوشش میں اپنا آپ ہارتی چلی گئی۔ میں تمہاری طرف بھاگتی تھکتی نہ تھی اور تم پلٹ کر میری طرف دیکھتے بھی نہ تھے، اور جب کبھی دیکھ لیتے تو مجھے لگتا کرم کی انتہا ہو گئی۔ تم سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں، اور جس نے مجھے بربادی کے آخری دھانے پہ پہنچا دیا۔ حسین شاہ، کیا اس کے ذمہ دار تم نہیں تھے کہ آج جو تمہیں مجھے پہچاننے میں دقت ہوئی اس پہ کبھی دورے جمال بھی تھا، کہ کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی، گئے دنوں میں بہت باکمال تھے ہم بھی۔ ہماری کھوج میں رہتی تھیں تتلیاں اکثر، کہ اپنے شہر کا حسن و جمال تھے ہم بھی۔ زمیں کی گود میں سر رکھ کے سو گئے آخر، تمہارے عشق میں کتنے نڈھال تھے ہم بھی۔ ہم عکس عکس بکھرتے رہے اس دھن ذہن کے زندگی میں، کبھی باکمال تھے ہم بھی۔ میں نے کل شیرخان سے طلاق حاصل کر لی ہے۔ اس سے سر اٹھا کر پورے اعتماد سے حسین شاہ کو آگاہ کیا۔ حسین شاہ کے چہرے کے تاثرات میں ہلکا سا تعصب توڑ گیا تھا۔ وہ نظریں چرا کر دوسری سمیت دیکھنے لگا تھا۔ پھر تو تمہیں اس طرح میرے سامنے نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آف کورس عدت میں اس طرح نامحرم کے ساتھ بات کرنا منع ہے۔ وہ بولا بھی تھا تو وہ جس کی سندلین اس سے توقع کر رہی تھی نہ چاہت، اس کا دل دکھ سے لبریز ہو گیا۔ چلتا ہوں، میرا خیال ہے تم دادوں کے روم میں وقت گزارنا چاہو گی، یہ تمہارا حق بھی ہے۔ باقی باتیں ہم پھر کبھی کر لیں گے، باشرط زندگی۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ واقعی پلٹ کر جا رہا تھا جب سندلین نے بے اختیار چیختے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ حسین ٹھہرو! وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حسین تھم گیا، مگر رخ تبدیل کیا نہ اسے دیکھا تھا۔ سندلین اپنی جگہ چلتی رہی، کرتی رہی۔ تم ایسے کیوں ہو، ایسے خود غرض؟ وہ زاروں قطار روتے ہوئے بولی۔ حسین شاہ نے گہرا متاسفانہ سانس بھرا تھا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے نفرت ہے، سن لو تم۔ وہ حلق کے بل پھر چیخی۔ حسین نے ہونٹ کھینچ لیے۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت بہت اپسیٹ ہو، تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں۔ سنلین، خود کو ریلیکس کرو، اپنا خیال رکھو، پھر بات کروں گا تم سے۔ اب کی بار وہ بولا تو لہجہ پہلے سے زیادہ نرم تھا۔ سنتلین کچھ نہیں بولی، بس روتی رہی۔ حسین شاہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ مزید بے قراری سے رونے لگی۔ میرے اللہ، میرے اللہ، میں کیا کروں، کس سے کہوں؟ اس کا صبر و قرار جواب دینے لگا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ وہ اتنی پریشان تھی کہ کیا زندگی میں کبھی ہوئی ہوگی۔ ساری زندگی کا رونا ایک ساتھ رونا پڑ گیا تھا۔ افتاد ہی افتاد تھی، یار روٹ گیا تھا، اذیت سے اذیت تھی۔ اس سے بات نہیں کرتا تھا جبکہ وہ لاکھ جتن کر ہاری تھی۔ اس پہ ماما کا دباؤ وہ ہر حال میں اسے آنے والے مہمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی تھی۔ وہ سلمان کو راضی کرنے منانے میں اس حد تک مگن تھی کہ ماما کے مطالبے پر دھیان نہیں جا سکا، یہاں تک کہ ماما نے اسے ہاسپٹل میں آن ڈیوٹی آن پکڑا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو، پہلے تمہیں شاپنگ کراؤں گی، پھر اپنی نگرانی میں پارلر لے کر چلوں گی۔ شکل دیکھو پھٹکار برس رہی ہے، سر جھاڑ منہ پھاڑ تو مہمانوں کے آگے نہیں بیٹھ سکتی جو شام کو پہنچ رہے ہیں۔ تمہیں تو بالکل احساس نہیں ہے۔ اس سے روبرو پاتے ہی جو وہ اس کے لیے لینے لگی تو پھر چپ ہونے کا نام نہیں لیا۔ یشوا جتنی بھی جسپس ہوئی مگر اس کے پاس اب فرار کا رستہ نہیں بچا تھا۔ ناچارہ اسے ان کے ہمراہ آنا پڑا۔ شاپنگ میں اس کی دلچسپی کیا ہونی تھی؟ بیزاری سے ادھر ادھر ہی متوجہ رہی،
یا پھر بار بار فون نکال کر سلمان کو ٹرائی کرنے لگتی۔ ماما نے اس کی بے توجہی پہ بھی دھیان نہ کیا اور خود ہی اس کے لیے ڈریسز منتخب کر لیے۔ سر، یہ آپ کے ڈریسز ہیں، ایک پارٹی ویئر ہے اور ایک برائڈل ڈریس، یہی آرڈر کیے تھے نا آپ نے؟ شاپ کیپر بہت مؤدب انداز سے بات کر رہا تھا۔ وہ ہرگز متوجہ نہ ہوتی اگر موم کی سہ خندہ آواز اس کی سماعتوں میں نہ اترتی تو۔ ہم، موالی گنڈا اپنی اس رکھیل کے لیے خریداری کر رہا ہوگا جسے اٹھا کر لے گیا تھا، پھر دھڑلے سے بے شرم بے غیرت لوگ۔ یشوا نے کچھ حیرانی کچھ تجسس میں سر اٹھایا تھا اور جیسے اگلے لمحے سکتے میں گر گئی۔ سامنے کوئی آواز سے ہی سلمان موجود تھا، کاؤنٹر پہ ادائیگی کرتے ہوئے اس کے لبوں کے گوشوں میں بہت حسین مسکان تھی۔ بالکل، مختصر شاپنگ اس لیے کی کہ محترمہ خود آ کر یہاں سے اپنی پسند سے لے لیں گی، ابھی کچھ وجوہات کی بنا پہ ساتھ نہیں آ سکی ہیں۔ وہ کیسی خوش دلی سے بات کر رہا تھا، یشوا اس سے فک چہرے سے تکے گئی۔ یہ کون ہے موم؟ اس کا سکتا ٹوٹا تو بکھرا ہوا سوال کیا تھا۔ وہی بتایا تو ہے، امیمہ کا پرانا عاشق۔ موم کا تنفر مزید بڑھا تھا اور یشوا کو لگا تھا اس کے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا ہے، سب پردے جیسے یک بارگی ہٹتے چلے گئے۔ سلمان یہ اس کے لیے ایک دم دیوانگی اور پھر نکاح سے کم پہ راضی نہ ہونا، اسے استعمال کر کے بیکار سمجھ کر پھینکنا اور اس کے امیمہ کے ذکر پہ اگلے دن ہی امیمہ کو وہاں سے نکال کر لے جانا۔ سب کچھ واضح ہوا تو اس کی اپنی ہنسی تاجدار ہو گئی۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا اسے کیا ہوا تھا۔ دوبارہ ہوش آیا تو اپنے کمرے میں تھی، ماما کے علاوہ کوئی پاس نہیں تھا، ان کی بھی نظریں غمگین تھیں۔ تم نے اتنا بڑا دھوکہ ہمیں دے دیا اور ہمیں خبر نہیں ہوئی؟ وہ آپے سے باہر ہونے لگی۔ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار بھی پتہ نہیں کیسے کیا تھا، گویا کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔ یشوا کچھ نہیں بولی، حالانکہ جی چاہا تھا کہتی میں تو استعمال کی گئی، آپ لوگوں کے گناہ کا کفارہ بھرنے کو میں منتخب کی گئی۔ بولو ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گی، بدنامی کے اس داغ کو میں خود کیوں نہ ختم کر دوں اپنے ہاتھوں۔ موم سخت بھرم تھی، یشوا کی آنکھیں برس پڑی تھیں۔ کون ہے وہ بدبخت جس کے ساتھ منہ کالا کر کے تم نے ہماری عزت نیلام کی؟ تمہارے باپ کو کیا جواب دوں گی میں کہ ایک بیٹی نہ سنبھال سکی میں؟ وہ رونے لگی، کسی کو رلا رلا کر ختم کر دینے والی خود رو رہی تھی۔ یشوا کو ان پہ ترس نہیں آیا۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی، اتنا تم کمزور نفس رکھتی تھی یشوا، مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ اپنا سر پیٹ رہی تھی، یشوا کے خاموش پہ آنسو بہتے اس کے تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ نقصان تو اس کا ہوا تھا، لٹ تو وہ ہر طرح سے گئی تھی، مگر یہ بات موم کیسے سمجھتی؟ بتاؤ مجھے کون ہے وہ، تاکہ تجھے اس حبیث کے ساتھ دفان کر سکوں کسی بھی طرح۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑا، انداز ایسا تھا گویا پیٹنے کی خواہش پہ بڑی مشکل سے قابو پایا ہو۔ تمہیں اندازہ ہے تمہارے ہی ہاسپٹل میں جب تمہارے ساتھ ڈیوٹی کرنے والی ڈاکٹر نے مجھے تمہاری ماں بننے کی خبر سنائی تو میں ذلت کے کون سے کھڑے میں جا گری تھی جس سے نکلنا ممکن ہی نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کمال ہے یشوا شادی شدہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ موم بلک بلک کر ایک ایک بات بتا رہی تھی، یشوا اپنی ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ مکافات عمل شروع ہو چکا تھا مگر اپنی اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم نے ہمیں جیتے جی مار دیا، اب ہم واقعی یہی کہیں گے کہ یہ شادی شدہ ہی تھی، البتہ رخصتی نہیں کی تھی، بس غلطی لڑکا لڑکی صبر نہیں کر سکے، ناچارہ اور رخصتی کریں گے۔ جیسی بھی کہانی صحیح بنانی تو پڑے گی۔ اگر تم اس خرابے کے بعد بھی مجھے بتا دیتی تو عزت محفوظ رکھنے کی خاطر ہم کوئی حل نکال لیتے۔ اب تو دنیا کو پتہ ہی چل گیا، اب تو جانے اور تیرا کارنامہ، جیسے مرضی سنبھالنا۔ وہ بھری بھیجی تھی۔ یشوا اٹھ کر بیٹھ گئی، آنسو سے تر چہرہ ہاتھوں کی پشت سے رگڑ کر صاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا نمبر دے دیتی ہوں، آپ خود بات کر لیں۔ اس بات پہ موم کا دماغ الٹ گیا، اسے خوفناک نظروں سے گھورا۔ بے شرم، وہ بے حیائی کرتے تم نے ہم سے پوچھا تھا جب یہ معاملہ ہم سے نٹوائے گی، خود کر اس مہنوز کو فون۔ انہوں نے انگارے چبھائے۔ یشوا نے فون سرہانے سے اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کیے تھے، موبائل واپس رکھ دیا۔ میں نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اب میری کوئی بات نہیں سنتا۔ موم کا چہرہ تپ گیا، فشارے خون بڑھتا چلا گیا۔ کیا کہا؟ وہی فرسودہ کہانی کے مطلب نکالا، اور تم اتنی سستی کب سے ہو گئی تھی یشوا کہ تم نے کسی بھی راہ چلتے کو اپنی عزت نیلام
मॉम प्लीज फॉर गॉड सेक, यशवा का सब जवाब दे गया। सुर्ख चेहरे के साथ पपक कर रोते उससे कानों पर दोनों हाथ रखते चिल्लाकर उन्हें टोक दिया था। मुझे इतना डिग्रेड ना करें मॉम, फॉर गॉड सेक, मैं उसकी बीवी हूँ, निकाह हुआ है मेरा। आपको शामिल ना करने का जुर्म ज़रूर सरसंद हुआ, मगर मैं बदकिरदार नहीं हूँ, वो सारों कतार रोते हुए कहे गई। मॉम जवाबन तनफ्फर से भर गई। अच्छा, उन्होंने सुलगती नजरों से उसे देखा। और हमें शामिल क्यों नहीं किया? उनका अंदाज सिकरतमीज था। इसलिए कि आपने उसे मेरा हाथ देने से इनकार कर दिया, जिसकी इंतकामी कार्रवाई के तौर पर शायद उससे मुझे इस तरह इस्तेमाल किया। मुझे उससे मोहब्बत थी मॉम, इसलिए मैंने पूरी सच्चाई से रिश्ता बांधा था। ख्याल था कि बाद में आपको घायल कर लूंगी, मगर हाथ मसलते हुए वो अपनी गलतियां बता रही थी या अपनी सफाई दे रही थी। मॉम बड़ी चौंक गई, ठठक गई। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? वो जैसे सहम गई, जानकर भी अनजान रहना चाहती थी। यशवा ने सर झुका लिया, अंदाज मुशरवाना था। सलमान बट। उसके होंठ कांपे और मॉम के पूरे वजूद पर तशन्नुश तारी हो गया। वो एकदम ढह गई। वो उमैमा का पुराना आशिक, वो गुंडा, तुमने जानते बूझते? नहीं मॉम, खुदा की कसम मुझे नहीं पता था। कैसे नहीं पता था? वो बेहासा चिल्लाई कि आवाज़ फट गई, जबकि उसने सारे ड्रामे सबके सामने लगाए थे। इसमें तुम्हें क्या नजर आ गया? खुदा की मार हो तुम पे यशवा, तुमने जानबूझकर हमें जलील करवाया उस बंदे के हाथों। ऊंची आवाज से रोते अपना सर पीटने लगी। यशवा ने उन्हें घबरा कर संभालना चाहा तो उन्होंने इसी वहशत में, उसी मुश्किल अंदाज में उसे धक्का देकर गिराया और खुद यूं ही रोती हुई कमरे से निकल गईं। यशवा सर थाम कर बैठ गई थी, गोया सारे रस्से बंद हो चुके थे। तेरी मोहब्बत ने सर सब्ज़ और शादाब कर दिया है, आज पूरा मेरा एक एक ख्वाब कर दिया है। ये चाहत की आखिरी हद है कि नहीं? जिंदगी का तेरे ही नाम इंतसाब कर दिया है। मुझे खुद पे क्यों ना अब प्यार आए, हजारों में तूने मेरा इंतखाब कर दिया है। क्या बिन मेरे अब रह लोगी उम्र भर? तेरे सवाल ने मुझे लाजवाब कर दिया है। सारी दुआओं के खुर्फ हैं उसी के नाम, सूने जीवन को जिससे महताब कर दिया है। तूने छुआ तो यही एहसास हुआ कि बस तन को मोतिया, रूह को गुलाब कर दिया है। मिल भी तुझसे रहती है बेकरारी, दिल को इतना तूने बेताब कर दिया है। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। पूरा कमरा फूलों से भरा था। इतनी मशहूर की खुशबू और आर्टिस्टिक अंदाज में सजावट की गई थी कि वो तो उसी में खोने लगी। जब सुलेमान ने बहुत दिलरुबा अंदाज में उसके सामने दोनों घुटने टेक दिए थे। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया मादाम, आपने शर्फ़ दीदार बख्शा, शर्फ़ कबूलियत बख्शा। वो उसके हमरा अभी कुछ देर कबल मस्जिद में जाकर निकाह पढ़ा कर आया था। ये उमैमा की ख्वाहिश थी, वो निकाह सादगी से करना चाहती थी। सलमान ने जब उसे अपना प्रपोज़ल पेश किया तो उमैमा ने इनकार नहीं किया था। हाँ, ये ख्वाहिश ज़रूर ज़ाहिर की थी कि वो चाहती है शादी सादगी से हो और उसके वालिदैन की मौजूदगी में हो। सलमान ने हर बात मानी, हर हुक्म पे सर झुकाया। वालदा और अब्बा ही नहीं, उसकी सारी बहनें भी पहुंच गई थीं। निकाह से पहले और सबकी खुशी दीदनी थी, खासकर वालदा तो सदके वारी हो रही थीं। अब इसे इंसान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी बच्ची, मैंने इसे अल्लाह के बाद तेरे सपुर्द किया। मोहब्बत बहुत ताकतवर जज्बा है, पत्थरों को मोम कर देता है। देखो, मेरे बेटे के सच्चे जज्बे की लपक तुम्हें आखिरकार हासिल कर गई। अब तुम्हारा काम बाकी है इसे अल्लाह के हजूर पेश करवाने का। उन्होंने अपनी हास बहू को हास मिशन सौंपने में ताख़ीर नहीं की और निकाह के बाद मस्जिद से वापसी पे घर के पोर्च में गाड़ी रुकते ही आसमान से बूंदें गिरने लगी। उमैमा को गाड़ी से बाहर निकाला गया तो सलमान लपक कर नसीक आया था। उसके बहनोई साहब की बढ़ाई ब्राउन गरम मर्दाना शॉल उससे ना सिर्फ अपने कंधे पे डाली बल्कि उमैमा को भी उसमें अपने हमरा इस तरह हसार में लिया कि शानदार और खूबसूरत पोज सबसे छोटी ने फिलफोर अपने कैमरे में महफूज कर लिया। मुख्तलिफ रस्मों के बाद उसे बेडरूम में पहुंचाया तो सलमान भी फ़ौरन पीछे आ गया। चलो शाबाश, जल्दी कमरा खाली करो। उसने आते ही चुटकी बजाकर अपनी बहनों को 2-2-11 होने का हुक्म दिया। उन्होंने ज़रा जो असर लिया हो। हमारा नेक निकाले भाई साहब,
اتنی آسانی سے اتنی حسین دلہن آپ کو نہیں ملنے والی۔ وہ سب اچھی بھلی اس کی جیب خالی کروا کر ہی ٹلی تھی۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے فوراً دروازہ لاک کر دیا۔ کجا وہ پھر کسی بہانے آن دھمکے۔ سرخ تختہ لباس، میچنگ سرخ نگینوں سے مرصع، نازک زیورات، نفاست سے کیا گیا میک اپ، ہاتھوں پہ مہندی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ بس دیکھنے لائق تھی۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ امیمہ کو اس کی شدتوں پہ پورا یقین تھا۔ اتنے کش کاٹے پھر تم ملی امیمہ، کاش میں تمہاری قدر کر سکوں۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ امیمہ خاموش تھی، بس اسے دیکھ رہی تھی۔ یقین تو اسے بھی نہیں آ رہا تھا، اتنی ذلت، ناقدری اور پامالی کے بعد بھی اس کا نصیب ایسے جگمگا سکتا ہے۔ وعدہ کرو امیمہ، کبھی مجھے نہیں چھوڑو گی؟ قسم کھاتا ہوں بہت محبت ہے تم سے۔ وہ اس کا ہاتھ چوم رہا تھا، پھر خود اس کے سینڈل اتارے۔ مائی سنڈریلا۔ اس سے اپنا چہرہ جھکایا، اس کے قدموں پر ارادہ مان کر امیمہ نے بے اختیار اپنا پیر نرمی سے کھینچ لیا تھا۔ پلیز سلمان، ایسے نہیں کرے۔ وہ کسمسائی تھی۔ سلمان ہنسیا۔ بسم اللہ، پہلی پابندی اور ہمارا سر تسلیم خم۔ امیمہ بری طرح جھنپ گئی۔ رات بھیگتی گئی اور وہ جو پور پور زخمی تھی، ان زخموں پہ پھول کھلانے والا اسے انمول کرتا رہا۔